شامی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اسرائیل کے طاقتور ملک بننے کی وجہ بیان کروں گا۔ ناظرین 1917 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم زوروں پر تھی اور اس میں برطانیہ بڑی تیزی سے فتح حاصل کر رہا تھا۔ برطانیہ اور اس کے اتحاد کے مد مقابل جرمنی تھا، جس کے اتحادیوں میں بڑا کردار ترکی تھا۔ تب موجودہ فلسطین ترکی کی خلافت کا حصہ تھا۔ جرمنی کی پسپائی سے سب سے بڑی شکست ترکی کو ہوئی، جس کے وسیع خلافت دیکھتے ہی دیکھتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ترک خلافت کی خطر شکست کی وجہ سے برطانیہ نے اس کے بہت سے علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آخری امید یہی ترکی خلافت تھی، جس نے 1923 عیسوی میں جنگ عظیم اول کی شکست کے بعد خود ہی اپنے مکمل خاتمے اور اپنی سرحدیں موجودہ ترکی تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ موجودہ ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے کیا تھا اور پھر ملک میں اسلام کے مکمل اور اہل اسلام پر بدترین ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی اس کامیابی کے بعد دنیا میں انگریز کے مد مقابل کوئی نہیں تھا، تو اسی عرصے میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے ملکوں سے یہودی یہاں اس مقبوضہ علاقے یعنی فلسطین میں لانے اور آباد کرنے شروع کر دیے۔ یہودیوں کے یہاں بسانے اور قابض بنانے کے لیے فلسطینی جو پہلے ہی مظلوم تھے، ان سے جبراً اور بہاری معاوضہ دے کر دونوں طریقوں سے زمینیں خریدی گئی اور انہیں یہاں سے تیزی سے نکالا گیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں جب پھر سے جرمنی کو شکست ہوئی تو وہاں ہٹلر مار کا شکار بننے والے یہودی بھی مظلوم قرار دے کر یہاں لائے جاتے اور آباد کیے جاتے رہے، کیونکہ ساری عالمی طاقت تو برطانیہ اور بڑے فاتح امریکہ کے پاس تھی، جنہوں نے اسی عرصے میں UN بھی بنائی۔ اسی دوران یہودی یہاں آتے اور فلسطین بے دخل ہوتے جاتے۔ یہاں آباد ہونے والے ان یہودیوں کے ساتھ ساری عالمی طاقتیں تھیں جو ایک طرف اپنے ملکوں میں فساد ڈالنے والی اس مغلوب قوم سے تنگ تھی، تو ساتھ ہی ان سے نجات کے لیے مقدس سرزمین فلسطین میں انہیں بسا کر مسلم دنیا کے عین سینے میں خنجر بھی گھونپ رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں آزاد مسلم ممالک محض چند ایک تھے اور ان کی حیثیت بھی برائے نام تھی۔ 30 سال کے عرصے میں جب یہاں یہودیوں کی ایک معقول تعداد جمع ہوگی تو انہوں نے اپنا آزاد ملک کا اعلان کر دیا، جسے امریکہ وغیرہ کے بعد فوری طور پر مئی 1948 عیسوی میں اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کر لیا۔ یوں اسرائیل ایک باقاعدہ قانونی ریاست بن گیا جس پر حملہ عالمی جرم قرار پایا۔ اس کے بعد سے اب تک یہی ساری صلیبی عالمی طاقتیں پوری قوت کے ساتھ اسرائیل کی ہر سے مدد اور حمایت میں کھڑی ہیں۔ عرب ممالک جن کی معاشی اور عسکری حالت تاہم محض برائے نام تھی، انہوں نے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے بار بار کئی جنگیں لڑی، لیکن عالمی طاقتوں خصوصاً امریکہ کی مکمل حمایت اور تمام تر جنگی ٹیکنالوجی کی فراہمی کی وجہ سے اسرائیل کو شکست نہ دی جا سکی اور نہ نکالا جا سکا۔ یہی صورتحال آج تک قائم ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل ایک طاقتور ملک بن گیا، کیونکہ اس کے ساتھ عالمی طاقتیں یعنی صلیبی طاقتوں کی فل حمایت تھی۔ اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس القدس یعنی بیت المقدس کی خاطر یورپی صلیبی ہمیشہ مسلمانوں سے جنگیں لڑتے رہے اور قتل عام کرواتے رہے اور اپنی فوج کو مسلمانوں سے لڑواتے رہے، اور وہ اسی بیت المقدس سے اب یہود حق میں صرف دستبردار ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کے محافظ بھی بن گئے۔ اسرائیل سے زیادہ اس کی عالمی طاقتوں کے خوف اور مسلسل ہمہ جہت دباؤ کے باعث عرب بھی آہستہ آہستہ پسپا ہوئے۔ اس پسپائی کی دوسری بڑی وجہ یہ بنی کہ فلسطینیوں کی قیادت حیران کن طور پر پہلے ایران اور پھر ترکی کے زیر اثر چلتی جاتی گئی۔ تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دونوں ملک وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور جب بھی عربوں نے اسرائیل سے جنگیں لڑیں یہ دونوں ملک ہی الگ تھلگ رہے۔ ان میں سے بھی کسی نے کسی فلسطینی مہاجر کو پناہ تک نہ دی۔ ایک زمانے سے آج تک حماس اور ساری فلسطینی قیادت کا ہیڈ کوارٹر قطر ہے۔ 70 لاکھ فلسطینی یہیں خلیجی ملکوں میں پناہ گزین ہوئے، بلکہ اب عرب ملکوں کے شہری ہیں، اور غزہ و مغربی کناروں والوں کی زندگی اول دن سے عربوں ہی کے پیسے پر چلتی ہے۔ ایران نے اگرچہ موجودہ مذہبی انقلاب کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تو واپس لیا، لیکن یہ قدم ایک دکھاوے سے زیادہ کچھ نہ رہا۔ ترکی کی فلسطین سے ہمدردیاں بجا، لیکن انہوں نے آج تک کبھی اسرائیل سے کسی قسم کے تعلقات منقطع نہیں کیے، اور نہ آج تک ایران نے اسرائیل پر کبھی ایک گولی چلائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسئلہ فلسطین روئے زمین کی اس بہادر ترین قوم کی وجہ سے زندہ ہے کہ انہیں اسرائیل کبھی نہیں جھکا سکا۔ ہمیں اللہ پورا یقین ہے کہ جب تک ایک بھی فلسطینی زندہ ہے، اسرائیل کبھی نہ چین کی نیند سو سکتا ہے، نہ القدس یعنی بیت المقدس کا قبضہ مکمل ہو سکتا ہے۔
فلسطین میں موجود مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ رہی کہ انہوں نے اپنے دوست اور اتحادی کو بہاننے اور اس سے تعلق استوار کرنے میں ہمیشہ خطا کی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی حماس، جس کو ایران اپنا اتحادی اور سب سے بڑا ہمدرد سمجھتی ہے، وہ ان کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانے کو تیار نہیں، بلکہ انہوں نے کبھی ہم کو اپنے ہاں ٹھکانہ بنانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اگر اس غلطی کی آج اصلاح بھی ہو جائے تو ضرور اس مسئلے کا فوراً اور پائیدار حل نکل آئے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے شامی ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔